السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الشمس کا آغاز کیا تھا اور اس کی پہلی آیات لی تھیں۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے بعد اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار، اور دن کی قسم اذا جلاها، جب سورج اس کو روشن کر دیتا ہے، یعنی دن کو۔ واللیل، اور رات کی قسم اذا یغشاها، جب وہ رات جو ہے سورج پر چھا جاتی اور اس کی روشنی ختم کر دیتی ہے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم وما بناها، اور جس ذات نے اس کو بنایا ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم وما طحاها، اور جس ذات نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور جان کی قسم وما سواها، اور ذات کی قسم جس نے اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا ہے اور اس کو برابر طور پر ہر اس کا عضو اور اس کی ہر چیز کو برابر طور پر بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس اس نفس کو بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو الہام کیا اس کے برائی کا اور تقوی پرہیزگاری کا۔ یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ساری قسمیں کھائی گئی ہیں کہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کو، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہو گیا جس نے اس کو دسا کے معنی کسی چیز کو دبا دینا، اس کو چھپا دینا اور اس کو مغلوب کر دینا، کہ جس نے نفس کے جو اچھائیاں تھی اور نفس کے اندر اللہ نے جو فطری طور پر بھلائی اور خیر رکھی ہے، جس نے اس کو دبا دیا اور اس کو مغلوب کر دیا اور اس کے اوپر جو ہے باطل کو، جھوٹ کو اور شر کو غالب کر دیا، وہ جو ہے یقیناً خواب نامراد ہو گیا۔ تو بیان کیا گیا تھا کہ یہ ساری قسمیں کھائی گئی ہیں کہ جو قسمیں حقیقت میں جن میں ہر چیز دوسرے کے اپوزٹ ہے، دوسرے کے برخلاف ہے، اس کے متضاد ہے، کہ چاند کا، سورج کا چاند کے متضاد ہونا اور دن کا رات کے خلاف ہونا، اور اسی طرح آسمان اور زمین کے اندر جو بہت بڑا فرق ہونا۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیان کرنا ہے کہ انسان جو ہے، اور اس کے بعد پھر بلکہ حتیٰ کہ نفس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا، اس کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کے اندر اچھائی اور برائی کا، اس کی تمیز پیدا کر دینا اور اس کے اندر جو ہے خیر و شر کا جو ہے اس کا فرق پیدا کر دینا اور اس کو الہام کر دینا کہ کیا خیر ہے اسے کرنا چاہیے اور کیا شر ہے جس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ساری قسمیں کھانے کا مقصد جو ہے اس بیان کے بعد کیا بیان کرنا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان کے اثرات بھی کائنات میں مختلف ہیں جو تم دیکھتے ہو ہر روز، ایسے یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کو شرک سے، بدعات سے، اخلاق کی غلاظتوں اور برائیوں سے اور ہر طرح کی جو بدی اور شر ہے اسے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو یقینی طور پر اس نے کیا کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اپنے نفس کی جو خیر اور بھلائی تھی، اللہ نے جو اس کے اندر خیر کی فطرت رکھی ہے، اس کو دبا دیا، اس کو مغلوب کر دیا، اس کو چھپا دیا اور اس کے مد مقابل شر کو، برائی کو ظاہر کر دیا، تو وہ یقیناً وہ جو ہے وہ ناکام ہے، وہ نامراد ہوا۔ تو
یہ وہ حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر، اور اس میں بیان کیا گیا تھا کہ الہام کیا ہے اور الہام کے کیا کیا انداز ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کو دیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ الہام حیوانی قسم کا الہام جو ہر حیوان، ہر زیرو کو ملتا ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو، جس الہام کے نتیجے میں ہر مخلوق جو ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو چیزیں الہام کی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہے۔ اور دوسرا وہ عقلی الہام کہ جس کے ذریعے سے خصوصاً انسان عقل کے ذریعے سے چیزوں کو کرتا بناتا ہے، خصوصاً دنیا کے معاملات کو۔ اور تیسرا وہ اخلاقی اور وہ روحانی الہام جو وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کیا انسان جو ہے وہ عقل اور ان چیزوں کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے میں، یا اس کو جو الہام کیا گیا ہے انسان کے اندر الہامی یہ مادہ جو رکھا گیا ہے، کہ یہی اس کے لیے خیر و شر کو جاننے کے لیے کافی ہے؟ تو انسان کے لیے وحی کی کس قدر ضرورت ہے، آگے کی آیات ہم کو اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اور قصے کی شکل میں بیان کیا ہے۔ تو بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ کذبت ثمود، جھٹلایا قوم ثمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ جب کہ انبعثا اٹھا، اشقاہا، قوم کا سب سے بڑا بدبخت، فقال لہم، پس کہا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹی سے بچو، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کا جو باری ہے اس کا خیال رکھو۔ فکذبوہ، بس قوم نے اس کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ فعقروہا، اور اونٹی کو کاٹ ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، فدمدم علیہم، پس ہلاک کر دیا، بلیا میٹ کر دیا، علیہم، ان کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی تباہی ڈالی کہ جس تباہی نے ان کو بلیا میٹ کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ بذنبہم، ربہم، کے رب نے ان کے اوپر تباہی ڈالی، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، پس ان کو برابر کر ڈالا کہ جس میں ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ بچا۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کو کوئی ڈر نہیں، عقباہا، اس قوم کے انجام کا، یا ان کی تباہی کے اس انجام کا۔ سورۃ اللیل کی، یا سورۃ الشمس، بلکہ سورۃ الشمس کی آیت نمبر 11 سے 15 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات کا کیا تعلق ہے سابقہ جو ہم نے آیت کے سورت کے شروع سے لے کر پڑھا ہے، اس حوالے سے کیا ان آیات کا تعلق ہے، اور یہ کیا اس کی اہمیت ہے کہ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان اگر اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، اس کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، شر سے اس کو دور رکھ لیتا ہے، اور وہ الہام جو اللہ نے اس کو نیکی برائی کا کیا ہے، اس الہام کو لیتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کامیابی ہے، کیا اس کے فلاح و کامیابی ہے اس کی دنیا آخرت کی۔ اور اگر وہ اس الہام جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتا، حق و باطل کی پہچان نہیں کرتا، اور صحیح
یعنی جھوٹ اور سچ کو اس میں فرق نہیں کرتا، اور بلکہ اپنے نفس کو جو ہے دبا دیتا ہے، اس کے اندر خیر کے جو جذبات ہیں، خیر کے پہلوؤں کو ان کو مغلوب کر دیتا ہے، ان کو چھپا لیتا ہے اور اس پر شر کو غالب کر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ناکامی ہوتی ہے اور کس انداز سے وہ برباد ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے اس بات کا بیان کیا تھا کہ اللہ نے جو انسان کو الہام کیا ہے اچھائی برائی کا، تو اس الہام کو استعمال کر کے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے اور کس طرح برائی سے بچ سکتا ہے۔ لیکن ان آیات میں جو مزید آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ انسان صرف اس الہامی جو اللہ تعالیٰ نے طاقت قوت دی ہے انسان کو، یا الہام جو انسان کو دیا ہے، کیا وہی کافی ہے انسان کو حق جاننے کے لیے اور حق اور حقیقت کی پہچان کرنے کے لیے، یا کہ اس کے ساتھ انسان کو انبیاء کے اوپر آنے والی وحی کی ضرورت ہے، انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت ہے؟ اس موضوع پر اہل علم کے 3 رائے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو الہامی مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، خیر و شر کی تمیز کا، اچھائی برائی کی پہچان کا، یہی اس کے لیے کافی ہے کہ جس سے انسان حق کو حقیقت کو جان سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اور اس کے مد مقابل دوسرا گروہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان اس الہامی علم سے کچھ بھی پہچان نہیں کر سکتا جب تک اس کے اوپر وحی نہ آئے۔ تو اس کا مطلب ان کے کہنے کا مقصد الہام اس کو کسی بھی طرح سے خیر کی طرف لانے، شر سے بچانے کے لیے یعنی کہ یہ کافی نہیں، بلکہ اس سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا جو قول اور جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیا ہوا الہام، کوئی شک نہیں کہ اس الہام کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خیر و شر کی پہچان کر سکے، اچھائی برائی کی تمیز کر سکے، حق و باطل کے اس کے فرق کر سکے۔ لیکن حقیقی معنوں میں اس کی جو ہدایت کی تفصیلات ہیں اور مفصل طور پر ہدایت کو پانا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، اللہ کے ہاں کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا اللہ کے ہاں تقوی ہے اور کیا فجور ہے، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے انسان کو وحی الہی کی ضرورت ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد انسان کا خالی اس کی عقل، اس کی سوچ، اس کا فکر اور اس کے اندر رکھا ہوا الہام کافی نہیں ہے کہ انسان کو تفصیلی طور پر اس ہدایت کے راستے کی پہچان کروا سکے جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے، اور تفصیلی طور پر جو ہے بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں رضا ہے اس کو پا سکے، اور جس میں اللہ کی ناراضگی ہے اسے بچ سکے۔ اس کے لیے لازماً وحی الہی کی ضرورت ہے، اور بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر اس خیر و شر کے نتیجے میں انسان کو کیا آگے اس کا اچھا یا برا انجام ہونے والا ہے، خصوصاً اس حوالے سے اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر و شر حقیقت میں کیا ہے اور اس کے آگے انجام کیا ہے۔ تو اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قوم سمود کا واقعہ بیان کیا ہے، ایک مثال دیتے ہوئے کہ کس طرح سے تاریخ میں ایک قوم کہ جنہوں نے اپنے نفس کو اور نفس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے جذبات، فطرت کے جو اصول رکھے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے دبا دیا، مغلوب کر دیا، اور حق و باطل کی پہچان نہ کی اور اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، تو کس انداز سے وہ قوم تباہ ہوئی، برباد ہوئی۔ بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر نہ کہ اس الہام سے کام لیا جو اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور نبیوں کو ملے ہوئے معجزات، ان کو دی ہوئی تعلیمات، ان کو بھی وہ خاطر میں نہ لائے اور ان سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا بلکہ اس کو جھٹلایا۔ تو پھر اس قوم کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ ایک تاریخی طور پر مثال پیش کرتا ہے رہتی دنیا کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت اور رہنمائی اور اللہ کی طرف سے الہام کے طور پر ملی ہوئی فطرت، انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا اور اس کی پہچان کرتے، اس کو لیتے ہوئے حق و باطل میں فرق نہیں کرتا اور تقویٰ کا رستہ چھوڑ کر فسق و فجور کا رستہ اختیار کرتا ہے،
تو نہ کہ صرف افراد بلکہ پوری کی پوری قومیں جو ہے کس انداز سے تباہ و برباد اور ہلاک ہوتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کی مثال دیتا ہے، اور قوم سمود کی مثال دینے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قوم جو ہے حقیقت میں عربوں کے سب سے زیادہ قریب ترین بلکہ عربوں کے درمیان تھی۔ عرب کے لوگ اس کے آس پاس رہتے بستے تھے، اور قوم سمود کیا ہے جو تاریخی طور پر تیسری بڑی قوم سمجھی جاتی ہے، جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ قوم نوح کے بعد قوم عاد ہے، اور ان کے بعد قوم سمود ہے، کہ جن کے نبی صالح علیہ السلام تھے، اور ان کے رہائشی علاقے جو ہے وہ جس کے مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، وادی القریٰ اس کا تاریخی نام ہے، جو کہ مدینہ کے شمال میں تبوک کے راستے پر، مدینہ اور تبوک کے درمیان یہ بستیاں موجود ہیں۔ آج بھی پہاڑوں کے اندر ان کے کھودے ہوئے مکان اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کو اس زمانے میں بھی کیا قوت طاقتیں عطا کی تھیں کہ کس انداز سے پہاڑوں کو کاٹ کر ان کو تراشا، ان کے اندر مکان کھودے، اور کس انداز سے اس قوم نے اس وقت کی تہذیب و تمدن جو اپنائی تھی۔ تو یہ ان کے چھوڑے ہوئے جو اثرات اور کھنڈرات ہیں، ان ترقیوں کی، ان کی اس تہذیب و تمدن کی منہ بولتی مثالیں ہیں۔ تو بات کر رہے تھے قوم سمود، تو یہ زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بھی وہی جرم تھا جو ہر قوم کا جرم ہوتا تھا، شرک و کفر کا، کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا اور شرک کرنا، اللہ کے ساتھ آخرت کا انکار کرنا، اس طرح کے ان کے جرم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعوت اصلاح کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو اسی قوم کے فرد تھے۔ تو جس طرح کے باقی قوموں کا حال رہا تھا انبیاء کو جھٹلانے کا، اس قوم کا بھی یہی انداز رہا کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی نبوت کا ماننے سے انکار کر دیا، اور بلکہ ان سے معجزہ طلب کیا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جس سے ہمیں یقین ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ اور خود انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس چٹان سے، پتھر سے یا پہاڑی سے کوئی اونٹنی نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تصدیق کرتے ہوئے ان کے مطالبے کے مطابق جو ہے وہ اونٹنی نکال دی، جو اونٹنی قد و قامت میں بہت بڑی تھی، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس اونٹنی کا یعنی کہ بچہ بھی تھا، یا اونٹنی وہ چٹان سے نکلی تو اس کے بعد اس نے بچہ بھی پیدا کیا۔ تو علی کل حال یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ تھی، اور اصل تو تقاضا یہی تھا کہ اس اونٹنی کو دیکھنے کے بعد، اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ قوم ایمان لے آتی، اور جس طرح بلکہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ لیکن ہر دور کے کافروں کا، ظالموں کا انداز یہی رہا ہے کہ وہ وعدے کرتے ہیں، انبیاء سے مطالبے کرتے ہیں، اور ان کے مطالبوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کو ان کو معجزہ دیتا ہے تو پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اس ملے ہوئے معجزے ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات اس کا ٹھٹھا مذاق اڑا کر اس معجزے کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ قوم سمود نے بھی اس معجزے کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اونٹنی کی شکل میں، اس کو کاٹنے کی، قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ کاٹ ڈالا۔ تو یہ تھا قوم سمود کا مختصر ان کے حالات اور ان کے جو واقعات بیان ہوئے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر۔ یہاں پر بڑے مختصر انداز سے ان کا بیان ہوتا ہے، جبکہ دوسری جگہوں پر کافی تفصیلاً جو ہے اس قوم کے بارے میں ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ ان قوم کے کیا حالات تھے، صالح علیہ السلام ان کے نبی نے کس انداز سے قوم کی اصلاح کرنے کی، ان کی دعوت دینے کی کوشش کی، اور ان کو ہر طرح سے جو ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے ہر طرح کے انہوں نے انداز اختیار کریے۔ اور یہ اونٹنی جو اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو دی تھی، اس کے بارے میں یہ قرآن کریم کی مختلف تعلیمات ہم پڑھتے ہیں کہ چونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اور اتنی بڑی ہونے کے ناطے سے اس کو اتنی ہی خوراک کی ضرورت تھی، خصوصاً پانی پینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا کہ ایک دن جو ہے اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے تم باقی قوم کے لیے پانی ہوگا۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے وہ اونٹنی کتنی بڑی تھی، اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اور قوم پانی اس دن نہیں لے سکے گی، اس دن جو ہے اونٹنی کا دودھ قوم کے لیے کافی ہوگا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جو قوم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہوا،
کہ تاکہ اونٹنی کو کوئی کہ کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے، اور اونٹنی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے بھی نہ، بلکہ تاکہ لوگوں کو بھی ان کی ضرورت کے مطابق ان کی پانی وغیرہ کی حاجت ملتی رہے، اور اونٹنی کی جتنی ضرورت ہے اس کو پوری ہوتی رہے۔ ایک وقت تک جو ہے وہ قوم اس معاہدے پر قائم رہی، لیکن جس طرح کہ ہمیشہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے بہکانے کی، گمراہ کرنے کی، بھٹکانے کی، تو اس قوم کو بھی شیطان نے بہکایا اور ان کو اس بات پر ورگلایا اور بھڑکایا کہ کیسے یہ اونٹنی جو ہے تمہاری پانی پی جاتی ہے اور تمہارا جو ہے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور اس طرح سے ان کو یعنی کہ شیطان نے اس چیز میں لگایا اور ان کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کریں، اس کی کونچے کاٹ دیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ اس بات کا یہی بیان فرماتا ہے کہ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، وہ بغاوت اور سرکشی کہ جو انہوں نے اپنے نفس کے اندر جو خیر تھی، جو فطرت تھی، اس کو دبا کر اس کے اوپر شر کو غالب کیا، تو اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اور یہی ہر قوم کا جھٹلانے والوں کا یہی انداز ہوتا ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، نہ کہ صرف نبی کو جھٹلایا بلکہ جب اٹھا اس قوم کا اشقاہا، سب سے بڑا جو بدبخت تھا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی، اس کا نام جو ہے وہ تاریخ میں قدار بن سالف کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور باقی قوم کے ساتھ طے کرتا ہے کہ میں اس اونٹی کی کونچیں کاٹتا ہوں۔ تو چنانچہ فرمایا کہ اذ انبعث اشقاہا، کہ جب اٹھا اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو جب یہ بدبخت اٹھا اونٹی کی کونچیں کاٹنے کے لیے، اونٹی کو قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے قوم کو سمجھانے کی، اس جرم سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور فرمایا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کی اس کا خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، یا اس کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ، وسقیاہا، اور اسی طرح اس اونٹنی کا جو پانی پینے کا دن ہے اس کا خیال رکھو، اور اس دن میں کوئی زیادتی کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کی، ان کو اپنے جرم سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن قوم پھر بھی باز نہ آئی، اور قوم نے اس ظالم کو، اس مجرم کو بھڑکایا، فکذبوہ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا اپنے نبی کو اور نبی کے وعدے کو اور پیش کیے ہوئے معجزے کو، فعقروہا، پس انہوں نے اونٹی کو کاٹ ڈالا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ اب حالانکہ اونٹی کی کونچیں کاٹنے والا ایک ہی آدمی تھا، قدار بن سالف جس کا نام دیا گیا ہے، لیکن چونکہ پوری قوم اس کے پیچھے اس سازش میں شریک تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے اوپر اس جرم کو ڈالا ہے۔ اور یہی شرعی اصول ہے کہ کسی بھی جرم کے اندر اگر کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اصل جرم کرنے والا اور اصل اس جرم کا یہ وہ پردہ اٹھانے والا ایک ہی آدمی ہوتا ہے، لیکن اس جرم میں سپورٹ کرنے والے، مدد کرنے والے، اس میں کسی بھی انداز سے اس کی حمایت کرنے والے سبھی لوگ اس میں شریک سمجھے جاتے ہیں۔ تو اسے یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے فعقروہا، اس قوم نے اس اونٹی کو کاٹ ڈالا، تو اونٹی کو کاٹنے کا جرم پوری کی پوری قوم پر ڈالا گیا۔ اور اسی طرح سے جس طرح بتایا ہے کہ کوئی بھی جرم کرنے میں اگر کچھ لوگ شریک ہوتے ہیں، چاہے ان کی شرکت کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، تو سبھی کے سبھی اس جرم کے یعنی کہ اس میں مجرم سمجھ آتے ہیں، اور سبھی کے اوپر اس جرم کا وبال آتا ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اونٹے کو کاٹنے کی دیر تھی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا وعدہ جو تھا پورا کر دیا۔ اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، اور 3 دن کے بعد ایک زبردست ہلاکت تم پر پڑے گی، عذاب آئے گا جس سے پوری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہاں پر فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، دمدمہ کا لفظ جو ہے کہ جس کے معنی کسی چیز کو بالکل ملیامیٹ کر دینا، اس کو پیس کر ہلاک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فدمدم علیہم، اور علیہم کا لفظ مزید اس قوم کے اوپر اللہ کے اس عذاب کا جو کوڑا برسا، اور کوڑا برسنے میں اللہ تعالیٰ کو جو شدت تھی، اللہ تعالیٰ کا جو غضب تھا، اس کا بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے اوپر کس انداز سے ہلاکت پڑتی ہے، کس انداز سے قوم کو ملیامیٹ کیا جاتا ہے، اس کو تہس نہس کیا جاتا ہے،
ان کے رب نے کس انداز سے قوم کو تہس نہس کیا، بذنبہم، ان کے جرم گناہ کی وجہ سے۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عدل کا نظام کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی کسی عذاب میں، ہلاکت میں، کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا، مگر اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ وما اصاب من مصیبت الا ما اصابکم مصیبت الا ما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی تم کو مصیبتیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کے پیچھے جو تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں اس کا کردار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مائک ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈالی، ایسی ہلاکت کہ جس نے ان کو تہس نہس کر کے ملیا میٹ کر دیا۔ اس لیے فما فسواہا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کر دیا۔ برابر کرنے کا معنی کہ اس انداز سے قوم ہلاک ہوئی کہ ان کا کوئی بچہ تک بھی باقی نہ رہا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اب ان کی ہلاکت کیسی ہوتی ہے؟ قرآن کریم کے دوسری آیات جس طرح کہ سورۃ ہود، سورۃ شعراء، سورۃ الاعراف، اس میں اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ ان کے اوپر ایسی زوردار چیخ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جبرائیل علیہ السلام ان کے اندر آ کر ایسا زوردار آوازہ پیدا کرتے ہیں کہ جس آواز سے ہی ان کے دل ان کے سینوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری آیات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیخ کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایک زلزلہ بھی بھیجا، ایک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ ہلاکت تباہی ہوئی۔ تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے اوپر بھیجا جس عذاب نے پوری کی پوری قوم کو ایک ہی وقت میں اور ایک ہی لمحے میں پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کأن لم یغنوا فیہا، جس طرح کہ دوسری آیت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسے وہ کوئی یہاں پر تھے ہی نہیں، یعنی قوم کا اس انداز سے ملیا میٹ ہوتی ہے، اس انداز سے صفایا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہاں پر کوئی بسنے والا تھا ہی نہیں۔ اس انداز سے اللہ نے ان کی قوم کی جڑ کاٹی، اسے میں فسواہا، پس ان کو برابر کر ڈالا، یعنی ان کو ملیا میٹ کر کے، ان کو تہس نہس کر کے اس انداز سے جو ہے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں اللہ تعالیٰ ڈرتا اس کے انجام سے، یعنی اس ہلاکت کے انجام سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے وڈیروں میں فرق، کہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اگر کوئی وہ بڑا قدم اٹھاتا ہے کسی قوم کے خلاف، کسی فرد کے خلاف، اس کے خلاف بہت بڑا کوئی ایکشن لیتا ہے، تو اس کو ایکشن لیتے ہوئے اس بات کے خدشے ڈر ہوتے ہیں کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور کہیں اس کے حمایتی، اس کے ساتھی میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائے، اور جس وجہ سے اس کی تاج و تخت، اس کی حکومت جو ہے کسی خطرے کا شکار ہو سکتی ہو۔ لیکن یہاں پر اس رب کائنات کا معاملہ ہے جو قادر مطلق ہے، جو مالک الملک ہے، اور جس کا ہر چیز پر حکم چلتا ہے، اور جس کا ہر چیز پر مکمل اقتدار اور اس کی حکومت اور گرفت ہے۔ تو چنانچہ اس اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اس طرح کے بڑے سے بڑا کام کرتے ہوئے بھی کسی طرح کا خدشہ، ڈر، خوف نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کے انجام میں مخلوقات کیا ان کا رویہ ہوگا، میرے خلاف کیا وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو پر مارنے کی بھی گنجائش نہیں، بال برابر بھی کسی طرح کا کوئی اللہ کے مقابلہ کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قوم کی ہلاکت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کس طرح کا کوئی خدشہ کھٹکا نہیں ہوتا، بلکہ ایک قوم تو کیا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سبھی کو مٹا دے، تم سبھی کو ملیا میٹ کر دے، روئے زمین کے رہنے والوں کو سبھی کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور دوسرے لمحے دوسری مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کوئی چیز، ایسی کوئی چیزیں مشکل، کوئی عزیز نہیں ہے۔ اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ مقصد کیا ہے، کہ وہ باتیں جو سورت کے شروع میں ایک نظریاتی انداز سے بیان ہوئی تھی، اللہ نے اس کا پریکٹیکل بیان کر دیا کہ اگر تم کو دیکھنا ہو تاریخ میں تو دیکھو اس قوم کا کیا انجام ہوا، کیا کس انداز سے ہلاک ہوئی، کہ جس قوم نے اپنے آپ کا تزکیہ نہ کیا، اپنے نفس کو دبا کر، اپنے نفس کے جو اچھائیاں تھیں اس کے اندر جو خیر کے پہلو تھے ان کو چھپا کر، اور جو اللہ نے خیر فطرت نفس کے اندر رکھی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دیا، تو کس انداز سے قوم تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک عملی، اس کی شکل پیش کی، عملی اس کا نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے احکام کو جھٹلانے والوں اور جزا سزا کے وعدوں کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس میں اس بات کا بھی بیان کر دیا
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر عمل کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس قوم کے بھی جو جرائم تھے، ان کے برے اعمال تھے، ان کا کس انداز سے برا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جس میں اس بات کا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو خالی خولی دھمکیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ حقائق ہیں کہ جو تاریخ میں پیش آتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو بھی اس طریقے پر چلے گا جو سابقہ قوموں نے اختیار کیا ہوگا کہ غلط رستہ، تو جو ہلاکت ان کی تباہی جس انداز سے ہوئی، ایسی ہی تباہیاں جو ہیں وہ باقی رہنے والوں پر بھی آ سکتی ہیں۔ اور یہ تو صرف دنیا کی ہلکی سی ان کو مار پڑی ہے، اس کی جھلک ہے، اصل تو ان کا عذاب، اصل ان کا سزا اور اصل ان کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کے آیتوں کو۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنی سرکشی بغاوت کی وجہ سے، اذ انبعث، جب کھڑا ہوا، اشقاہا، اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اونٹی کو کاٹنے کے لیے، فقال لهم رسول اللہ، پس کہا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناقۃ اللہ، خیال کرو اللہ کی اونٹنی کا، وسقیاہا، اس کے پینے کی باری کا، یا بچو اللہ کی اونٹنی کو تقریب دینے سے یا ہدیت دینے سے، اور اس کی باری جو پینے کی ہے اس میں کوئی دخل اندازی کرنے سے۔ فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، یعنی قوم نے جھٹلایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، فعقروہا، پس اونٹی کو کاٹ ڈالا، فدمدم علیہم ربہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈالی، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواہا، ایسی ہلاکت کے جس نے ان کو ملیا میٹ کر کے برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور نہیں اللہ تعالیٰ کو ڈر ان کے کسی برے انجام کا۔ بارک اللہ فیک۔